اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا جنا۔ اس بات کا علم نہ ان کو ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو تھا، یہ صرف جھوٹ بکتے ہیں اور بہت بڑی بات ہے جو یہ کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اخلاص اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورا اللہ تعالیٰ کا ایک وحدانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات میں سے میں نے آپ کو سنایا ہے، اور ان آیات میں بہت سے احادیث میں آیا ہے، داؤد میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، مسلم شریف میں آیا ہے کہ ہے نا دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے جو ہے نا یہ شروع کی 10 آیات کسی نے یاد کر لی۔ صرف یاد کرنے اور پڑھنے کا حکم ہے کہ جو شخص دجال کو دیکھے اور وہ اس کی فتنے سے حفاظت کے لیے یہ پڑھے تو وہ بچا لیا جائے گا۔ اب یہ پڑھنے سے کیسے بچ جائے گا انسان، یہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور شارحین کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے واعظین اور حکماء کو اس بات پہ جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ اصل میں ہمیں کیوں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو دجال سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اصل میں اس کے پڑھنے میں ایسا کیا ہے؟ کیا اس کو سمجھنا نہیں ہے؟ کیا اس کے قرآن کی ان آیاتوں میں ایسے کیا رموز چھپے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں دجال سے حفاظت کی ایک طاقت دے گا یا قوت دے گا یا توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کہ اس سے ہم بچ جائیں گے؟ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنے چاہیے۔ کسی دور میں میں بذات خود یہ احادیث وغیرہ میں نے پڑھی، تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے شروع کی 10 آیاتیں یاد کر لی تھی، حفظ کر لی تھی، تو مجھے الحمدللہ ابھی بھی یاد ہے، اور میں نماز میں پڑھتا ہوں اکثر، تقریباً دن کے نماز میں لازمی پڑھتا ہوں۔ اور شروع کی تو میں نے یاد کر لی تھی، لیکن پھر دوسری حدیث میں نے پڑھا کہ آخری 10 آیات میں بات آئی ہے، تو آخری 10 آیاتیں بھی میں نے یاد کر لی اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ صرف یاد کرنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ اصل میں اس قرآن کے اس حصے میں اصل میں کیا باتیں ہیں، اصل میں کیا باتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے، یہ عیسائیوں کے حوالے سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں جنا، اس حوالے سے بھی ہے بات۔ اصل میں عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال جھوٹا مسیح ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے مسیح کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کا ذکر اور دجال کا ذکر اس میں موجود ہے، تو اصل میں اس میں کیا ہے ایسا، یہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ قرآن پہ جتنا بھی غور و فکر کیا جائے وہ کم ہے، تو قرآن پہ ہمیشہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ قرآن ہی ہمارا آئین ہے، قرآن ہی ہمارا دستور